الرحیم۔ اے اللہ، میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق اور میرے سننے والوں کا رزق کشادہ رکھنا، آمین۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ مومن کی زبان پر نور الہی چمکتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ زندگی بینگن سی ہو گئی ہے، ہر کوئی بھرتا بنانا چاہتا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد میں۔ یا اللہ یا سلام صرف ایک پھونکنے سے کسی کے دل میں زبردستی محبت ڈالنے والی بہترین تسبیح ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ والدین سے مسکرا کر باتیں کیا کریں۔ ہمارے ماں باپ کے پاس جائیداد نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ چلے کوئی عام آدمی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں، نہ جانے کس کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ ہر چیز کا انجام کو بدل سکتا ہے، بے شک، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنا مکمل نظر آتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے۔ ہاں، منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں، وہاں سے خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ کھانے میں زیادہ آئل اور بیوی کے ہاتھ میں شوہر کا موبائل، یہ دونوں خطرناک ہیں۔ مجھے جب کوئی کہتا ہے نا کہ تم غلط ہو، تو میں اب کہتی ہوں کہ ٹھیک کہا آپ نے۔ اب مجھے غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگتا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے سامنے صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بد نگاہی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی ذلت چھین لیتا ہے۔ پلیز ویڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ سورہ یوسف بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قرب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور صبر کرنے والوں کی منزل انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، بے شک۔ ان اللہ مع الصابرین۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہوتا ہے۔ خدا کے آگے رونے والے کو دنیا رلا نہیں سکتی، بے شک۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ محض عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ آؤ کہاں پڑا ہے عورت کا حسن اور مرد کی جوانی۔ بے شک یہ مٹی کا ہے اور مٹی میں ہی ایک دن جا کے مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔ دنیا کا ساتھ مطلب تک اور اللہ کا ساتھ حشر تک، سبحان اللہ۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جسے وہ مرد کے اندر اس کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر دوا کی دوا مفت ملتی ہے، اور اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو، آمین۔
باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کی باہر اترے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ اولاد اپنی ماں کے حق کی ادائیگی کے خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کر لے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ماں ایک ایسا بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سکھا دیا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ ماں، ہم اس کمائی سے اتنا اسے نہ دے پائے جتنا وہ صدقہ اتارا کرتی تھی۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھو نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ کما کے اتنی دولت بھی میں اپنی ماں کو دے نہ پایا کہ جتنا سکون سے ماں میری نظر اتارا کرتی تھی۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہاری ماں باپ کی آنکھ سے گرتا تھا۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔